السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو بچوں، کیسے ہیں؟ آج کا ویڈیو سب سے مزیدار اور فاسٹ بننے والا ہے، تو جلدی جلدی کاپی اور قلم لے کے بیٹھ جاؤ بچوں۔ ہم کلاس 6 کے سائنس چیپٹر نمبر 11 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 11، روشنی، سائے اور انعکاس، لائٹ، شیڈوز اینڈ ریفلیکشن۔ تو آئیے اس کے بارے میں ہم بہت ہی مزیدار چیز پڑھنے والے ہیں، تو اس کو تھوڑا چوڑا کر لیتے ہیں اور چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو بچوں، روشنی، سائے اور انعکاس، ہمیں اپنے اطراف میں مختلف چیزیں نظر آتی ہیں۔ اسکول جاتے وقت ہم بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، مثلا کاریں، سائیکل اور درخت، جانور، کبھی کبھار پھول وغیرہ۔ کیا آپ کو معلوم ہے ہم یہ چیزیں کس طرح دیکھتے ہیں؟ بچوں، یہ ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ تو آئیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مکمل اندھیرا ہو تو اسی جگہ کے بارے میں سوچیے۔ رات کو بچوں آپ کو کیا نظر آئے گا؟ فرض کیجئے آپ ایک اندھیرے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، کیا آپ کو کمرے میں چیزیں نظر آتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو کیا خیال ہے بچوں؟ لیکن شمع یا ٹارچ جلاتے ہیں تو کمرے میں رکھی ہوئی نظر آ جاتی ہیں۔ روشنی بغیر چیزیں نظر نہیں آ سکتی بچوں، ہمیں چیزوں کو دیکھنے میں مدد کرتی ہے۔ ٹارچ وہ خود اپنی روشنی پیدا کرتا ہے۔ سورج ایک ایسی جانی پہچانی شے ہے جو خود اپنی روشنی پیدا کرتا ہے۔ دن کے وقت سورج کی روشنی کی مدد سے ہم چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں، کی طرح خود اپنی روشنی پیدا اشیاء کہلاتی ہیں۔ منور اشیاء نہیں، لومینوس کیا کہلاتی ہیں؟ جو اپنے خود روشنی پیدا کرتی ہیں۔ تو آئیے پینٹنگ یا جوتا جیسی چیزوں کے بارے میں آپ کیا انہیں اس وقت دیکھ پاتے ہیں جب جیسے سورج، ٹارچ یا بجلی کا بلب سے آنے والی روشنی ان پر پڑتی ہے اور وہاں سے ہماری آنکھوں میں پہنچتی ہے بچوں۔ یعنی ہم ڈائریکٹ کوئی چیز نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ اس پر کوئی روشنی پہنچتی ہے، جیسے ہماری ٹارچ یا کسی روشنی اور نیم شفاف اشیاء کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، جیسے ٹرانسپیرنٹ، اوپٹیو اینڈ ٹرانسلوکینٹ آبجیکٹ۔ تو آئیے اس کے بارے میں ہم ذرا چار میں اس بندی کو یاد کیجئے۔ اس نے اشیاء کی درجہ بندی شفاف، غیر شفاف اور نیم شفاف اشیاء کے تحت کی تھی۔ ہم کسی شے کے آر پر نہیں دیکھ پاتے بچوں تو وہ غیر شفاف کہلاتی ہے۔ اگر آپ پر واضح طور پر دیکھ ہیں، یہ روشنی کو اندر سے ہو کر گزرنے دیتی ہے تو یہ شفاف کہلاتی ہے۔ اشیاء بھی ہیں جن کے بارے میں آر پار دیکھتے ہیں لیکن بہت زیادہ صاف نہیں دیکھ، ایسی اشیاء نیم شفاف کہلاتی ہے۔ کیا نیم شفاف؟ یہ ہم پہلا کام یہ کریں گے، دیکھتے ہیں پہلا کام میں کیا ہم کو کہنے کے لیے مل رہا ہے۔ اپنے اطراف دیکھیے اور جتنے اشیاء آپ جمع کر سکتے ہیں کیجیے۔ پلاسٹک پیمانہ، پین، پینسل، کاپی، کاغذ کی شیٹ، ڈریسنگ پیپر یا کپڑے کا ٹکڑا، ہر ایک شے کے آر پار دیکھنے کی کوشش کیجیے بچوں لے کر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو شفاف ہے یا نیم شفاف یا پھر غیر شفاف، جس بات پر منحصر ہے کہ ہم کہیں جیسے جدول، پہلا جدول یہ بنانا ہے کہ شے یعنی مادہ کون سی چیز سے آپ دیکھتے ہیں، پینسل، اشیاء کے اس پار کا نظارہ اس پار کا نظر آ رہی ہے نہیں،
شے شفاف یا غیر شفاف یا شفاف جو نظر آ جاتا ہے، آر پار شفاف جو تھوڑا تھوڑا نظر آتا ہے وہ غیر شفاف، اور یا نیم شفاف بولتے ہیں، جو نظر نہیں آتا ہے وہ غیر شفاف۔ تو آئیے نیچے ہم پڑھتے ہیں، اشیاء اپنے اندر ہو کر روشنی کو مکمل طور پر جزوی طور پر گزرنے دیتی ہے یا پھر بالکل بھی نہیں گزرنے دیتی۔ تو آئیے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے۔ سائے دراصل کیا ہے؟ سایہ، واٹ ایگزیکٹلی آر شیڈو، سایہ، شیڈو، شیڈو کیا ہے بچوں؟ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں شیڈو کے بارے میں، کام دو کریں گے۔ اب روشنی میں زمین سے تھوڑا سا اوپر ایک ایک کر کے پکڑیے، سورج کی روشنی میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک کے ذریعے زمین پر بننے والا نظر آتا ہے، جیسے گہرا دھبا سائے کی وجہ سے کبھی کبھی آپ اشیاء کے شناخت اس کے سائے کو دیکھ کر کر سکتے ہیں۔ کاغذ کی ایک شیٹ کر اسے زمین پر پھیلائیے، کوئی شفاف چیز لے کر اسے کچھ اونچائی پر ہاتھ پکڑے تاکہ سایہ زمین پر رکھی ہوئی کاغذ کی شیٹ پر بن سکے۔ کہیے کہ جب آپ شے کے ہاتھوں ہوئے ہوں تو اس کے سائے کی آؤٹ لائن بنائے، اسی طرح کچھ اور چیز کے سائے کی بھی آؤٹ لائن بنائیے، یعنی جیسے یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، ادھر کھڑے ہو کے اس کا سایہ بنانا ہے، جو بھی چیزیں ہیں۔ اب اپنے کچھ دوستوں سے کہیے کہ وہ ان آؤٹ لائن کی مدد سے اشیاء کی شناخت کرے۔ کتنی اشیاء بالکل صحیح شناخت کر سکتے ہیں؟ تو اس سائے سے ہمیں شیڈو سے پتہ لگے گا کہ وہ کیا چیز ہے۔ کیا آپ جب بالکل بھی روشنی نہ ہو اپنے سائے کا مشاہدہ کیا ہے؟ کیا آپ اس وقت اپنے سائے کا مشاہدہ کیا ہے جب کمرے میں روشنی موجود ہو اور اس کے سوا کچھ نہ ہو؟ اس میں معلوم ہوتا ہے کہ سائے کو دیکھنے کے لیے ہمیں غیر کے ذریعے کی ضرورت ہوتی ہے، کیا کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے بچوں؟ آئیے ہم عملی کام نمبر 3 کرتے ہیں۔ یہ عملی کام انجام دیا جائے گا شام کے وقت۔ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کسی کھلی جگہ میں جائیے، اپنے ساتھ اور کارڈ بورڈ کی بڑی سی شیٹ بھی لے جائیے، کاغذ کو زمین کے نزدیک پکڑ کر اس طرح روشنی کیجیے کہ اس کی روشنی آپ کے دوست کے منہ کے اوپر پڑے۔ اب آپ کے پاس روشنی کا ذریعہ ہے جو غیر شفاف چیز کے اوپر، اگر وہاں پر آپ کی دوست کے پیچھے اور نہ ہوتی تو کیا آپ اپنے دوست کا دیکھ سکتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہاں کوئی سایہ موجود ہی نہیں تھا۔ کل ملا کر بات یہ معلوم ہوئی کہ جسم کے آر پار نہیں گزر پائی۔ دوسرے سے کہیے کہ وہ آپ کے دوست کے پیچھے ہو کر کارڈ بورڈ کی شیٹ کو ہاتھ میں پکڑے، کارڈ بورڈ کے اوپر سایہ نظر آتا ہے۔ اس طرح یہ سایہ اسکرین پردے پر ہی دیکھا جاتا ہے اور دیگر سطحیں نہیں دیکھی جا سکتی۔ اسکرین کا کام کرتی ہے جن پر آپ روزمرہ کی زندگی میں سائے بنے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آپ وہی چیز دیکھتے ہیں جو سائے بنے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے یہ ایکسپیریمنٹ دیکھا۔ شکل کے بارے میں کچھ اطلاعات فراہم کرتے ہیں۔ آج آپ سایہ اشیاء کی شکل کے بارے میں ابہام بھی کرتے ہیں۔ آئیے شکل 4 میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے
دکھا رہے ہیں سورج کی روشنی میں اور اس کی سایہ ہے، تو ویسے ہی یہ سب گھوڑا دکھا رہے ہیں، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ واو، یہ تو کچھ الگ ہی ہے بچوں، یہ تو بطخ یا مرغی، بطخ کی شکل بنا دی۔ تو دکھائے گئے آپ کے اپنے ہاتھ کی مدد سے بنائے ہیں، جنہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ مختلف جانور کے سائے ہیں۔ عملی کام 4 میں ہم یہ کریں گے کہ دھوپ کے وقت اسکول کے میدان میں کرسی ڈالیے۔ آپ کس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات کرسی کی، سائے سے کرسی کی شکل بالکل صحیح تصویر حاصل ہو جاتی۔ اگر کرسی کا تھوڑا سا گھمائے تو کرسی کی شکل کس طرح تبدیل ہو جاتی ہے بچوں؟ گھمائیں گے، کاپی لے کر اور اس کے سائے کو دیکھیے، اس کے بعد یہ مستطیل باکس لیجیے اور اس کے سائے دیکھیے، کیا دونوں سائے ایک ہی شکل کی نظر آتے ہیں؟ مستطیل اور بغیر مستطیل کا پھول یا مختلف رنگوں کی کچھ اشیاء لیجیے، ان کے سائے دیکھیے، اور ایک پیلا گلاب۔ اگر چیزوں کے رنگ مختلف ہیں، ان کے سائے بھی مختلف رنگوں کے نظر آتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ ایک لمبا باکس لیجیے اور زمین پر اس کا سایہ دیکھیے، جب آپ کسی کو گھماتے ہیں، آپ کا سائز تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ باکس کا سایہ سب سے چھوٹا کب ہوتا ہے؟ اس وقت باکس زیرہ سورج کے سامنے ہوتا ہے، یعنی اوپر، یا پھر زیرہ سورج ہوتا ہے۔ آئیے اس باکس کے استعمال سے ایک سادہ کیمرہ بناتے ہیں بچوں۔ اب یہ کیمرہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں بچوں؟ تو آئیے عملی کیمرہ کیسے بناتے ہیں۔ تو یہ ہے پن ہول کیمرہ، پن ہول کیمرہ بناتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ کیمرہ بنانے کے لیے ہمیں بہت سامان کی ضرورت ہوگی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر ہم سادہ کیمرہ بنانا چاہتے ہیں تو آئیے ہم عملی کام نمبر 5 کرتے ہیں، جس سے ہم کیمرہ بنانا سیکھیں گے۔ کارڈ بورڈ کے ایسے باکس لیجیے جو ایک دوسرے کے اندر کھسک سکتے ہوں اور ان کے درمیان کسی قسم کا خلا نہ ہو، چھید نہ ہو، ایک سائڈ کاٹ کر کھول دیجیے۔ بڑے باکس کے مقابلے درمیان میں ایک چھوٹا سا سوراخ بنائیے، باکس میں مقابل رخ پر درمیان میں ایک 5 یا 6 سینٹی میٹر ضلع کا مربع نما ٹکڑا کاٹ لیجیے۔ اس مربع نما ٹرینس یعنی پیپر نیم شفاف اسکرین سے ڈھک دیجیے۔ چھوٹے باکس کو بڑے باکس میں ڈریسنگ پیپر والے سائڈ اندر کی طرف رہے ہیں۔ آپ کا پن ہول کیمرہ استعمال کے تیار ہوتا ہے۔ ہول کیمرہ کو ہاتھ میں پکڑیے اور چھوٹے باکس کے کھلے ہوئے رخ میں سے ہو کر دیکھیے بچوں۔ آپ سیاہ کپڑے کی مدد اور پن ہول کیمرہ ڈھک سکتے ہیں۔ اب پن ہول کیمرہ کی مدد سے کسی دور دراز کی چیز جیسے کوئی درخت یا عمارت کو کوشش کیجیے۔ اس بات کا دھیان رکھیے کہ پن ہول کیمرہ سے دیکھ رہے ہیں وہاں مناسب روشنی موجود ہو۔ چھوٹے باکس کے اس وقت تک بچوں آپ کتنی اچھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ 2 باکس لینا ہے، پھر اس میں چھید کرنا ہے، پھر اسے دیکھنا ہے بچوں۔ آگے پیچھے
के दूसरे सिरे पर पचके हुए पेपर पर तस्वीर न हासिल हो जाए। क्या की होल शेबा उनके साय से मुख्तलिफ है? अपने पिन होल कैमरा से तेज रोशनी में सड़क पर चलने वाले अफराद और मोटर गाड़ियों को देखिए। क्या कैमरा में नजर आने वाली तस्वीर में दूसरी तरफ मौजूद चीजों की रंग नजर आती है? क्या शबिया सीधी है या माकूस? हैरत अंगेज बात है बच्चों, उल्टा नजर आता है। हाँ, उल्टा नजर आता है बच्चों। ये देखो, पिन होल कैमरा से सूरज की शबा हासिल कर इसके मुख्तलिफ इंतजामात की जरूरत होगी। इसके लिए हमें कार्डबोर्ड की एक बड़ी शीट दरकार होगी जिसके दरमियान में छोटा सा पिन होल मौजूद हो। उस शीट को सूरज के सामने कीजिए और किसी साफ जगह में कार्डबोर्ड का साया बनने दीजिए। क्या आपको कार्डबोर्ड शीट के साये के दरमियानी हिस्से में सूरज की एक शबिया नजर आती है? अगर होल करेंगे तो वो नजर आएगी। आइए आगे पढ़ता हूँ। आपके इलाके में सूरज गिरन नजर आए तो आप सूरज को किन और शबियात को देखिए। गिरहन शुरू होने से पहले होल और स्क्रीन को सेट कीजिए ताकि वाज़ेह शबिया नजर आए। जैसे ही ग्रहण शुरू तो शबिया देखिए, आप देखें कि जैसे होता है सूरज की शबिया का एक हिस्सा आहिस्ता होने लगता है। सूरज की बराह रास्त कभी भी मत देखिए, या आपको आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। कुदरती माहौल में भी एक दिलचस्प होल कैमरा मौजूद है। हम पत्तियों से लदे हुए किसी दरख्त के नीचे से गुजरते हैं तो हमें उस दरख्तों के नीचे सूरज की रोशनी के छोटे छोटे धब्बे नजर आते हैं। शक्ल 6, ये दायरी शबियात दरअसल सूरज के पिन होल शबियात पत्तियों के दरमियान की खाली जगह पिन होल का काम करती है। खाली जगह बाकायदा शक्ल के होती है लेकिन हमें सूरज की शबियात नजर आती हैं। जब अगले मरतबा सूरज की शबिया हासिल कीजिए उसमें बड़ा लुत्फ आएगा। जैसे आप ये देख सकते हैं बच्चों, जब हम पेड़ के नीचे से गुजरते हैं तो ऐसा होता है। अब बुझू का ख्याल है कि हमने अपने पिन होल कैमरे से सब लोगों की माकूस शबियात देखें। सूरज की शबिया के बारे में क्या ख्याल है? क्या हमें ये माकूस या उसी तरह कोई और नजर आती है? पहले एक और ख्याल है कि क्या वाकई ये तमाम है साये और पिन होल शबियात का मुमकिन है जब रोशनी एक मुस्तकीम रास्ते पर सफर करे। तो आइए इसके बारे में भी हम जानेंगे। अमली काम नंबर हमको 6 करना है कि आइए लंबी सी रिबोट की ट्यूब इस्तेमाल करते हैं। एक रोशन कीजिए और उसे कैमरा के किसी कोने में मेज पर लगा। कैमरा के दूसरे कोने में खड़े होकर मोमबत्ती को देखिए। क्या मोमबत्ती आप मोमबत्ती को देख रहे हो तो को मोड़ लीजिए। क्या ये मोमबत्ती भी नजर आती है? हाथ थोड़ा सा अपने दाएं या बाएं तरफ कीजिए, बत्ती को देख सकते हैं। सीधा करना है बच्चों, गलती नहीं करना है। आप इससे क्या नतीजा निकालते हैं? इससे ये मालूम रोशनी मुस्तकीम रास्ते पर सफर करती है। नहीं होती कि जब गैर शफाफ मादे उसके रास्ते जाते हैं तो साया बनता है। आइए
हम इनकाश आईने के बारे में पढ़ेंगे। मिरर एंड रिफ्लेक्शन, सभी आईनों का इस्तेमाल करते हैं। आप आईने में देखते हैं, उसके अंदर आपको आपका चेहरा नजर आता है, जो आप देखते हैं वो आईने में आपके चेहरे नशिया की भी इनकाश देखते हैं जो आईने के सामने होती हैं। कभी कभी हमारे तालाब या झील में, झील के पानी में दरख्तों और इमारतों और दीगर चीजों की इनकाश नजर आती है, यानी उल्टा। तो ये अमली काम नंबर 7वां करना है कि इस वक्त किसी अंधेरे कमरे में अंजाम दीजिए। अपने किसी दोस्त से कहिए कि वह अपने हाथ पर आईना लेकर कमरे के किसी कोने में खड़ा हो जाए। कमरे के हाथ में टॉर्च लेकर कमरे के दूसरे कोने में खड़े हो जाइए। टॉर्च के शीशे को अपनी अंगुलियों से ढक दीजिए और टॉर्च को रोशन कीजिए। अपने उंगलियों के दरमियान इस तरह से बनाइए कि आपको रोशनी का बीम हासिल हो जाए। टॉर्च की रोशनी के बीम को सामने खड़े हुए दोस्त के हाथ में मौजूद आईने पर डालिए। क्या आपको दूसरी तरफ रोशनी का धब्बा नजर आता है? टॉर्च तरह रोशनी का धब्बा कैमरे में खड़े आपके दूसरे दोस्त के ऊपर पड़े। ऐसे बच्चों जैसे यहाँ दिखाया गया है। इस मालूम होता है कि आईने अपने ऊपर पड़ने वाली रोशनी के समेत को तब्दील कर देते हैं। यहाँ एक और काम जिससे जाहिर होता है कि रोशनी मुस्तकिल रास्ते पर सफर करती है और आईना से मुनाकिस हो जाती है। तो आइए अमली काम नंबर हम 8 करेंगे। एक थर्मोकोल की बड़ी शीट लेकर आपकी एक जानिब कंघा लगा दीजिए और दूसरे जानिब एक आईना नस्ब कर दीजिए, खड़ा कर दीजिए। जैसे दिखाया गया है, आईना और कंघे के दरमियान एक गहरे रंग की कागज की शीट फैला दीजिए। अब उसे धूप में टॉर्च की मदद से रोशनी का बीम कंघे पर डालिए। तो जो कंघे पर रोशनी डालने से आप क्या मुशाहदा करते हैं कि क्या आपको बिल्कुल ऐसा ही नमूना हासिल होता है जैसा कि 9 में दिखाया गया। इस में रोशनी की सफर करने और आईने से होने के अंदाजा का पता चलता है। ऐसे कंघे खड़ा करके उधर से टॉर्च रोशनी दिलाया गया है और ये शीशा खड़ा कर दिया गया है और कैसी खूबसूरत नजारा नजर आ रहा है बच्चों। तो आइए रोशनी के बारे में और कुछ आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे हम पढ़े कि दो शीटों को मिला के हम कैसे कैमरा बना सकते हैं। शफाफ चीज़ों को दो शीट मिला के हम कैसे कैमरा बना सकते हैं। और आइए कलीदी अल्फाज कुछ ऐसे हैं कि मुनव्वर यानी वो चीज़ जिससे रोशनी हासिल हो। आइए आईना जो आर पार नजर नहीं बल्कि आपका चेहरा उसमें रिफ्लेक्स करे, उल्टा नजर आए, उसके सामने खड़े होते हैं। और गैर शफाफ यानी जिसके आर पार नजर, पिन होल कैमरा यानी दो शफाफ चीज को एक सीट में कर लीजिए और एक में होल कर दीजिए। इनअकास जो उल्टा होकर आता है, रिफ्लेक्स साया को शिडाउज कहते हैं। नीम शफाफ जो आर पार नजर तो आता है लेकिन धीमे धीमे बहुत थोड़ा थोड़ा शफाफ जो पूरा आर नजर आ जाए। तो आइए ऐसे आप खुलासा पढ़ लीजिएगा और ऐसे ही हमारे सबक का खात्मा होने वाला है। लाइक सब्सक्राइब कीजिए और
میں شیئر کیجیے، اگر کوئی پریشانی ہو رہی ہے سمجھنے میں تو کمنٹ کیجیے تاکہ ہم آپ کو اچھی طرح پھر دوبارہ سمجھا سکیں۔ ایسے مجوز عملی کام کرنا ہے بچوں، اور دایا میا یہ سب بھی کرنا ہے بچوں۔ ایسے بھی کر سکتے ہیں بچوں، آپ یہاں دیکھیں گے اور یہاں شیشہ ایسے دیکھیں گے، پھر آپ کا یہ نظر آ سکتا ہے۔ اور بہت بہت شکریہ، اسی پر ہم اپنے بات کو ختم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔